بزرگوں، آج کا یہ تعزیتی پروگرام، یہ بابرکت محفل ہمارے محسن، ہمارے بھائی حاجی عبدالغفور صاحب چدھڑ، چودھری عبدالغفور صاحب چدھڑ، جو اس وقت دنیا میں نہیں رہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم کی قبر کو روشن فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، وقت بہت تھوڑا ہے، بس میں نے آپ کے سامنے کچھ اپنی معروضات بیان کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا ایک فرمان ہے اور اللہ جو بیان کرتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اور وہ فقط رسول نہیں، اس دنیا میں رسولوں کا رسول بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ فقط پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا، نبیوں کا نبی بن کر آیا، اماموں کا امام بن کر آیا۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام سنا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو استفتحونی من کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان يدخلوا من ورائی۔ فرمایا کہ اے میرے نبی، میرا ایک نظام ہے، میرا ایک اعلان ہے، وہ امت محمدیہ تک پہنچا دو، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی اپنا ہے، چاہے کوئی پرایا ہے، ان سب کو میرا یہ اعلان سنا دو کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن کر مان کر زندگی گزارے گا اور موت کی کثرت کے ساتھ تیاری کرے گا، آخرت کی فکر کرے گا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اسے میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو کہ وہ مرنے کے بعد سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے رب کا دیدار کرے۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ پیغام بھی سنایا کہ محبوب، میری امت کو، میرے بندوں کو یہ اعلان بھی سنا دو کہ جس نے اس دنیا میں آ کر نہ میری بات کو مانا، نہ میرے نبی کی سیرت پہ عمل کیا، نہ آخرت کی فکر کی، نہ موت کی تیاری کی، نہ 5 وقت کی نماز کے لیے وہ مسجد میں گیا، وہ میرے پاس مر کر جنت میں بغیر حساب کتاب کے نہیں آئے گا، پہنچے گا، بلکہ جہنم کی وادیوں میں وہ اونٹھا منہ گرا دیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنا، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میرے صحابہ، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباعی، کہ اگر آج اس روئے زمین میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، اگر وہ بھی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے تو اللہ کی پکڑ سے حضرت موسیٰ بھی نہ بچ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے کے بتلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر بھی اللہ اور نبیوں کی اتباع نہ کریں تو اللہ کی پکڑ سے وہ بھی نہ بچ سکیں گے، تو میرے اور آپ جیسوں کا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ آذان آ رہی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا، آذان آ رہی ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں، آذان آ رہی ہوتی ہے، میں غیبت کر رہا ہوتا ہوں، آذان آ رہی ہوتی ہے، میں جناب حسد میں مبتلا ہوتا ہوں، کہنے والا کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح، آ جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، تمہیں کائنات کا رب اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہے، لیکن آذان سننے کے بعد بھی باپ بھی اسی جگہ ویسیار دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی وہی دیکھ رہا ہے ویسیار کو۔ ایسے باپ کا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ ایسی اولاد کا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قبر روزانہ
اس دنیا میں چلنے والوں کو 70 مرتبہ پکار پکار کے کہتی ہے یا ابن آدم انا بیت الوحشہ انا بیت الدور، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ قبر میں آنا ہے تو اپنے رب کو راضی کر کے آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے آنا، موت کی تیاری کر کے آنا، آخرت کی فکر کر کے آنا۔ اگر تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، موت کی تیاری نہ کی، تو میں تیری ہڈیاں اور پسلیوں کو الگ کر کے رکھ دوں گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر مجھے کوئی انسان پکڑ لیتا ہے، دوسرا آدمی اسے چھڑا لیتا ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، جب میرے رب نے پکڑ لیا تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی میرے اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتے۔ ہم نے مرنا ہے، ہم آنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے آنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم۔ یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمان کر رہے ہیں، ارشاد سنا رہے ہیں کہ او میرے نبی پاسم کی امت کے لوگوں، موت سے ڈر کر جہاں بھاگنا چاہتے ہو بھاگ کے دکھاؤ، موت سے ڈر کر جہاں چھپنا چاہتے ہو چھپ کر دکھاؤ۔ نہ موت سے ڈر کر کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ موت سے ڈر کر کوئی چھپ سکتا ہے۔ یہ تو وہ اٹل حقیقی فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ موت اپنے سخت پنجے کھاڑ چکی ہے، جب اس کا وقت آئے گا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور وہاں سوال ہونا ہے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا، اور ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، فرمایا یا رسول اللہ سوال تو بڑے آسان ہے، ہر شخص اس کا جواب دے دے گا۔ آقا نے فرمایا نہیں، اس کا جواب قبر میں وہی شخص دے گا جس نے ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری تھی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آذان آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد میں آئیں، ہم اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے کہاں جا رہے ہو، ہماری زبان میں ایک لفظ نکلنا چاہیے کہ ہمیں کائنات کا رب اپنی عبادت کے لیے بلا رہا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آج اگر بھائی حاجی عبدالغفور دنیا میں نہیں رہے، پھر ہماری باری بھی ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے شام کے سورج کا غروب اس کا دیکھنا بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ لاکھوں لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یاد رکھیں اس دنیا میں نام اسی کا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں سینکڑوں سال تک اسی کا نام زندہ رہے گا جس نے ساری زندگی اپنے رب کی غلامی میں گزاری۔ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس مربے ہیں، لیکن مجھ سے اللہ ناراض ہے تو مجھے اس گاڑیوں کا اور زمینوں کا کیا؟ اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے لیکن میرا اللہ اس سے راضی ہے، خدا کی قسم کائنات کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جسے اللہ نے وہ نبی دیا ہے جو میدان عرفات میں سورج سر پر ہے، جون کا مہینہ ہے، اور 6 گھنٹے مسلسل اپنی اس امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ، ایک بھی شخص کھڑا ہو کے مجھے بتا سکتا ہے کہ 6 گھنٹے بغیر کچھ کھائے کوئی ایسا ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہو؟ کوئی ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، کوئی ماں لا کے دکھاؤ جس نے بغیر کچھ کھائے پیے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے 6 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو۔ لیکن وہ میرا نبی، وہ میرا پیغمبر، وہ میرا رسول اپنی اس امت کے لیے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب ارحم امتی، یا رب ارحم امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما دے۔ یہ تو موت کی تیاری کے لیے آئے تھے، انہوں
انہوں نے تو موت کو بھلا دیا، یہ تو قرآن پڑھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے 70-80 سالہ زندگی میں کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تو وہ میری امت ہے کہ جو اللہ کی غلامی میں آنے والی، جو نبی پاسم کی محبت میں، عشق میں، وفا میں آنے والی، انہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کی محبت میں گزار دی، دولت کی محبت میں گزار دی، اتنا رو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میدان عرفات میں جاؤ، میرے نبی کو تسلی دو، محبوب کس لیے رو رہے ہو، کیوں غم کھا رہے ہو، میں نے تو تمہیں نبیوں کا نبی بنایا تھا، میں نے تو یہ کائنات تیری ہی وجہ سے بنائی ہے، یہ سورج تیری برکت سے، یہ چاند تیری برکت سے، آسمان کا وجود تیری برکت سے، زمین کا وجود محبوب تیری برکت سے، سمندروں کا وجود محبوب تیری برکت سے، اور نہروں کا وجود محبوب تیری برکت سے، ان درختوں کا وجود محبوب تیری برکت سے۔ محبوب تو اگر دنیا میں نہ آتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا، تو کس لیے رو رہا ہے بتا تو صحیح۔ جبرائیل آئے، محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب نے مجھے آپ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا ہے، محبوب سے پوچھو تو کیوں رو رہا ہے؟ میرے نبی نے رو کر جواب دیا، جبرائیل میرے رب کو کہہ دو تیرا لاڈلا پیغمبر کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے امت کے ساتھ تو رب کیا کرے گا۔ جبرائیل گئے، رب سے فرمایا، اللہ نے فرمایا جاؤ، دوبارہ جاؤ اور میرے نبی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہو محبوب رونا بند کر دو، غم کھانا چھوڑ دو، تو اگر دنیا کو چھوڑ کر چلا بھی جائے گا میں قیامت تک تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری دولت کا کمال نہیں ہے، یہ میرے حسن و جمال کا کمال نہیں، یہ میرے نبی کی 1450 سال پہلے کی جانے والی میدان عرفات میں اس دعا کا کمال ہے جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے یہ ارادہ لیتا ہوں، وعدہ نہیں لیتا، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں قرآن کا حافظ بناؤ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں نہ کوئی ریاضی کی کتاب قبر کے عذاب سے بچائے گی، نہ انگلش کی کتاب بچائے گی، نہ کوئی دنیا کی دولت بچائے گی، نہ کوئی انجینئر ہمیں بچائے گا، نہ کوئی پروفیسر بچائے گا، نہ کوئی بادشاہ کے بچائے گا۔ ایک وہ لا ریب کتاب، ایک وہ بے مثال کتاب جو اللہ نے اپنے نبی کو مکہ المکرمہ کی دھرتی پر قرآن دیا ہے، یہ کتاب اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرا دو۔ خدا کی قسم ہم اس دنیا کو چھوڑ کر مر کر جب قبر میں جائیں گے، ہمارا یہ حافظ قرآن بچہ پورا قرآن نہیں، میں کہتا ہوں ایک رکوع نہیں، ایک آیت بھی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اللہ رب العزت قیامت تک ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے؟ میرے بھائیوں، یہ فقط انشاءاللہ کہنے سے وقت جو ہے کام نہیں چلے گا، عملی زندگی گزارو۔ آج یہاں ارادہ کر کے اٹھو، خدا کی قسم جس کے گھر میں قرآن کا حافظ ہے ان سے جا کر پوچھو کہ اللہ اس کے گھر میں کیسی رحمتیں نازل کر رہا ہے، اس کے گھر کے اندر کیسی برکتیں ڈال رہا ہے۔ جس گھر میں قرآن ہی نہ پڑھا جائے وہ گھر کتنا ہی منحوس شمار ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک تو موت کی تیاری کریں اور دوسرا آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، آذان آئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں پہ سنت رسول کو سجائیں۔ خدا کی قسم